السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعض چیزیں اور بعض باتیں لوگوں کی امانت ہوتی ہے آپ کے پاس، اور اگر آپ نے وعدہ کیا ہو کہ ان امانت کی حفاظت کریں گے تو وہ بھی آپ کے ذمے ہوتا ہے۔ یہ آج ہی میرے پاس کلینک میں ایک خاتون آئیں، تو انہوں نے بار جیسے روٹین کے مطابق فیس دی، اور فیس دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ یہ ویڈیوز بناتے ہیں، لوگوں کے مختلف مسائل کو کرتے ہیں، تو میں اپنا ایک مسئلہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں، مگر اس میں میرا نام نہ آئے، لیکن اس مسئلے کے بارے میں آپ بات کریں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ان کے گھر کا مسئلہ ہے، مگر یہ شاید بہت سے گھروں میں مسئلہ ہو۔ تو میں نے سوچا کہ میں ان کو تھوڑا تسلی دوں، تشفی کروں ان کی، اور اس کے بعد میں ان کو نہ کروں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ وعدہ کریں مجھ سے کہ یہ بات کریں گے، ہر صورت وعدہ کریں، یہ اللہ کی طرف سے میں آپ کی میں لگانے جا رہی ہوں یہ وعدہ۔ انہوں نے اس طرح کے جذباتی فکرے بولے، تو میں ہمت کر کے بات کو جنرلائز کرتے ہوئے، حتی الامکان کوشش کرتے ہوئے کہ ان کی پرائیویسی جو ہے وہ متاثر نہ ہو، تو میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ان خاتون کی عمر تقریباً 50 سال کے قریب تھی، گو وہ پردے میں تھیں، میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، لیکن ان کی ویسے اندازہ ہو رہا تھا مجھے کہ وہ 50 سال کے قریب ان کی عمر ہوگی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے جو خامد ہیں وہ باشرہ ہیں، نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، عمرہ بھی کیا ہوا ہے، اور ان کے بچے ہیں، اور بچے بڑے بڑے ہیں۔ ان کی ایک کی شادی ہوئی ہوئی ہے، اور باقی جو ہیں وہ بڑے ایڈلٹ ہیں۔ تو انہوں نے اپنے خامد کو گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کے ساتھ، جس کی عمر تقریباً 25-26 سال تھی، ایک نازیبا حالت میں دیکھا۔ وہ گھر سے باہر گئی ہوئی تھیں، ان کے پاس بھی گھر کی چابی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئیں تو انہوں نے یہ منظر دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ ظاہر ہے شروع میں بہت آگ بگولا ہوئیں، غصے میں ہوئیں، کچھ چلائیں، تو ان کے خامد نے تھوڑی سی کچھ ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کی، مگر ان کی ایکسپلینیشن کسی صورت بھی یعنی مؤثر نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ جو اس کا ایویڈنس تھا وہ بہت ہی زیادہ رنگے ہاتھوں تھا اور بڑا کلیئر تھا۔ تو انہوں نے ایک نیا پھر ایک پینترا بدلا، اور انہوں نے اپنی بیگم کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور ساتھ یہ کہا کہ نکل جاؤ گھر سے، جاؤ جس کو کہنا ہے کہہ دو، جو کچھ کر سکتی ہو کر لو، جو کرنا ہے تم کرو، تو میں کر رہی ہوں، میں مرد ہوں، مجھے حق ہے، اور وغیرہ، اور اس طرح کی انہوں نے ان سے باتیں کی۔ اور وہ بیچاری، جو دکھ والی بات یہ ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ اس سے پہلے کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، ان کے آپس میں رشتے کیسے ہوں گے، لیکن یہ بات ویسے بہت افسوسناک تھی۔ تو ان خاتون نے پھر اپنے بیٹے سے بات کی اگلے 1-2 دن کے بعد، وہ کن الفاظ میں کی مجھے نہیں معلوم، لیکن اس کا آؤٹ کم یہ تھا کہ بیٹے نے کہا کہ جی میں اب اس بات کے معاملے میں ابا سے لڑائی نہیں کر سکتا، اور نہ میں ان کو کچھ کہہ سکتا ہوں، آپ جانیں اور ابا جانیں۔ تو وہ خاتون جو ہیں بہت ہی ایموشنلی ایک تباہ کن حالت کے اندر، بیکاز جو میرا ایک تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ ہے سوشل میڈیا کا، اور وہ چونکہ کسی اور حوالے سے بھی جانتی تھی ان کی فیملی کے، میں نے آپریشنز کیے تھے، تو وہ بیچاری آ گئیں۔ تو اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ جو کچھ گفتگو کرنی تھی، جو میں ان کو تسلی دے سکتا تھا، جو میں ان کو لائے عمل بتا سکتا تھا، وہ تو خیر میں نے کیا، میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاتا، لیکن میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں جو بچیاں کام کرتی ہیں، وہ بچیاں اگر کسی کے گھر میں کام کرتی ہیں تو وہ بچیاں جو ہے نا، آپ اندازہ لگائیں کوئی 15-16 سال یا 20 سال کی اپنی بچی کو کسی کے گھر میں بھیج دے گا جھاڑو لگانے کے لیے، کام کرنے کے لیے، یا 12-13 سال کی بچی کو۔ اکثر آپ ہوٹلوں ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو جو امیر لوگ ہیں ان کے بچوں نے نہ کسی ایک لڑکی نے پکڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جو لڑکی نے اس کو گود میں پکڑا ہوتا ہے، اور وہ واضح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ان کی ملازمہ ہے، وہ کسی اور جگہ پر بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہوتی ہے، وہ کسی اور جگہ پر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کلچر ہے نا، اس کلچر میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کو، جوان بیٹی کو یا معصوم بچی کو آپ کے گھر چھوڑ کے جا رہا ہے، تو وہ کتنا مجبوری میں ہوگا، کتنا مالی پریشانی میں ہوگا، اور یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے ان لوگوں کی کہ جن کے گھر میں وہ کام کرتی ہیں، ان کو اپنے بچوں کی طرح محسوس کرنا، ایک 12 سال کی بچی کی اسی طرح کی تمنائیں، اسی طرح کی اس کی خواہشیں، اسی طرح کا اس کے اندر
ایک معصوم پنا ہے جو کہ آپ کی بچی کے اندر ہے، اس کی بھی اسی طریقے سے خواہشیں اور ضرورتیں ہیں، اسی طریقے سے اس کو بھی کھلونے پسند ہیں، اس کو بھی کپڑے پسند ہیں، اس کو بھی جو 12-13 سال کی بچی کچھ بننا سنورنا پسند ہے، اور وہ جب ایک کمپیریزن کے ساتھ وہاں رہتی ہے تو وہ کتنی ولنریبل ہو جاتی ہے۔ اور خاص طور پر گھر میں موجود بڑے مرد اگر ان کا وحشیانہ رویہ ہوگا، ان کا جانوروں جیسا رویہ ہوگا، وہ انسانوں کی سطح سے نیچے اتر کر اپنا رویہ کریں گے، تو آپ دیکھیے گا کہ یہ معاشرے کے منہ پر کتنی بڑی کالک ہے، کتنا بڑا دبا ہے ایک معاشرے کے منہ کے اوپر۔ تو مجھے نہیں پتا کہ اس ویڈیو سے اگر یہ میں نے ان سے وعدہ نہ کیا ہوتا اور انہوں نے مجھ سے بھائی خدا کے لیے آپ نے یہ بات کرنی ہے، بھائی آپ نے یہ لوگوں کو بتانا ہے، بھائی آپ نے بچیوں کو بچانا ہے، بھائی لوگوں کے گھروں کو بچانا ہے، اگر وہ اس طرح سے انہوں نے دعائی نہ دی ہوتی اور میں نے ان سے واقعی وعدہ نہ کیا ہوتا تو شاید اس موضوع پر بات کرنے کے لیے مجھے 1000 دفعہ سوچنا پڑتا۔ لیکن یہ وہ معاشرے کے ناسور ہیں، یہ وہ پھوڑے پھنسیاں ہیں، یہ بدبودار معاشرے کا چہرہ ہے جو کہ اتنا ان کامن نہیں ہے۔ تو اس لیے تمام لوگ اپنے گھروں کے اندر جن کے ہاں جوان بچے ہیں، اپنی ان کی بیٹیاں ہیں، اور اس کی ایک اپوزٹ شکل بھی ہے، اپنی بچیوں کو جب گھر میں ایک مرد ملازم موجود ہیں، آپ کے ڈرائیورز، آپ کے، میں تو ان گنت آپ کو سٹوریز بتا سکتا ہوں کہ جس میں چائلڈ ابیوز ہوا، اچھے بھلے کھاتے پیتے ماں باپ کے بچوں، لڑکوں کا اور لڑکیوں کا، ان کے ایڈلٹ ملازموں کے ہاتھوں، جبکہ وہ جو والدین تھے وہ اتنے مصروف تھے اپنے کاموں میں، اپنے کیریئر میں، کہ ان کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ جن ملازموں کے حوالے انہوں نے بچوں کو کیا ہوا ہے تو وہ ان کے ساتھ ان کا رویہ کس قسم کا ہے۔ تو یہ دونوں طرف کا وائس ورثہ ہے۔ تو مہربانی کر کے ہم اپنے گھروں پہ نظر رکھیں، اپنے بچوں کے کردار پر نظر رکھیں، اپنے بچوں کی حرکات و سکنات پہ نظر رکھیں، ہم ان کے دوست کون ہیں ان کو دیکھیں، ان کے ملنے جلنے والے کون ہیں، اٹھنے بیٹھنے والے کون ہیں، اور خدا کے لیے اگر گھر میں ہمارے ملازم کام کر رہے ہیں ان کے احسان مند ہوئیے، اس شخص کے احسان مند ہوئیے جس نے اپنی 13-14 سال کی بچی آپ کے حوالے کی ہوئی اور آپ پر کتنا اعتبار کر کے حوالے کی ہوئی ہے۔ تو آپ کی نظروں میں، آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے دل کی کیفیت کے اندر وہ پاکیزگی، وہ تقدس ہونا بہت ضروری ہے ان بچوں کے لیے جو گھر میں کام کرتے ہیں۔ اور یہ اگر کوئی اور ملک ہو اور جس جہاں یعنی ہراسمنٹ کے قوانین بہت سخت ہیں اور معاشرے میں اس کی اویئرنیس موجود ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور ہمارے پاس تو قانونی جرم سے زیادہ ہمارا جو ہے اللہ کی طرف سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق جو ہے، ہم تو اس کے جواب دہ زیادہ ہیں بنسبت اس کے، اور ہمیں اس کا خوف زیادہ ہونا چاہیے بنسبت لا کے خوف کے۔ لا کا بھی ہونا چاہیے، لیکن آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دینے کا خوف تو اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ تو بس یہ کچھ گزارشات کرنا چاہتا تھا۔ جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، رک کر تھوڑا پاز کر کے ذرا اپنے گھر پہ ایک جائزہ لیجئے، اور اگر گھر میں کوئی ذرا سی بھی اس قسم کی کیفیت کے امکانات ہیں تو اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کیجیے۔ ایبیوز کی مختلف قسمیں ہیں، تو کسی قسم کا ایبیوز نہ ہم اپنے بچوں کو ولنریبل کریں ایبیوز کے لیے، اور نہ ہم اوروں کے بچوں کو جو ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں کسی قسم کی ایبیوز ہونے میں اس کا کوئی چانس رکھیں۔ اور بھائی دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ جتنا حد الامکان ہو سکے، کوشش ہو سکے، اپنے بچوں کو عادی بنائیں اس بات کا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، ملازموں پر ڈیپینڈنٹ نہ ہوں، اپنے پیروں پر کھڑے ہوں۔ جتنے بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے، جتنے سیلف ریلائنٹ ہوں گے، اتنا ہی وہ بچے زندگی کی دوڑ کے اندر کامیاب ہوں گے۔ میں اللہ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس گفتگو کے نتیجے میں جو میری نیت ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور اس میں کہنے میں کوئی اگر کوتاہی ہوئی ہے یا کوئی میں صحیح حق ادا نہیں کر سکا، اللہ مجھے معاف کرے، اور اللہ کرے کہ اس سے جو سننے والے ہیں اور جو میں کہنے والا ہوں، ہم سب کو اس گفتگو کا فائدہ ہو۔